تو اللہ تعالیٰ نے اس رجب کے مہینے کو اتنا عظیم بنایا، اپنے سے متعلق کیا اس کو۔ اس میں اگر ایک کھجور دے تو تہمہ پہاڑ کے برابر اس کو اس کا اجر ملے گا۔ 1 روپیہ دے، کوئی تم نے پوری دنیا کو روپیہ تقسیم کیا۔ 1 روٹی تم نے کھجور کو فقیر غریب کو دے دی، کوئی تم نے پوری مخلوق کی دعوت کی، تم نے کھانا کھلایا۔ تم نے کسی امتی کو کوئی کپڑا دے دیا، گویا کہ تم نے پوری امت کو بہترین لباس پہنایا۔ یہ ثواب اجر ملیں گے خدا کے ہاں۔ ہر چیز لکھی جاتی ہے، خدا تو جانتا ہی ہے، لیکن کیونکہ فرشتوں نے تان دیا تھا، اے خدا تو ایسی مخلوق کو، انسان کو پیدا کر رہا ہے کہ یہ طرح طرح کی ستم اور ظلم اٹھائے گا، تو اس کے سلسلے میں یہ لکھا ہے، یہ نیکی لکھتا ہے داہنا، یہ گناہ لکھتا ہے۔ اس کے رحمانیت کو بھی دیکھ لو، جب یہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے آدمی تو حکم ہوتا ہے پھٹ لکھ لے اس کی نیکی کو، اور اگر وہ نیکی نہیں کی، بھول گیا اس نیکی کو کرنا، تو حکم ہوتا ہے مٹانا مت اس کو۔ یہ جس وقت یہ کوئی گناہ کرتا ہے، یہ بائیں طرف کا فرشتہ جو ہے اسے حکم ہوتا ہے مت لکھنا، 3 گھنٹے انتظار کر، یہ توبہ استغفار کر لے تو معاف کر دے گا۔ اس طرح سے، اور جب وہ گناہ کر لے تو اس کے بعد اس کا حکم یہ ہے کہ تم لکھو مت اس کو، 3 گھنٹے انتظار کرو شاید توبہ کرے، پھر اگر اس نے توبہ کر لی تو مٹا دیا جائے گا، ان کے دماغوں سے بھلا دیا جائے گا۔ اور اگر توبہ نہیں کی تو ایک ہی گناہ ہے، اس کے رحم کی بھی کوئی انتہا نہیں، اس کے غضب کی بھی کوئی انتہا نہیں، مگر چونکہ اپنے نبی سے وعدہ کر لیا تھا کہ میں تیری امت کے ساتھ ہر طرح سے نرمہٹ، کرم اور فضل جاری رکھوں گا، وہ جاری ہے، وہ جاری رہے گا۔ تو اپنے مہینے کے ساتھ یہ کرم کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ کرم اور فضل کی کتنی انتہا ہے اس کی کہ چاہے تم اس سے مانگو یا نہ مانگو، ہر صورت سے تو گناہ کر، تو زنا کر، تو چوری کر، تو ڈکیتی کر، تو قتل کر، جو چاہے کر، لیکن میں تجھے روٹی ضرور دوں۔ میں نے اپنے بندے کے لیے یہ بات کھول دی ہے کہ میں اپنے بندے کو کھانا دوں، بھوکا نہیں مارنا، اور اگر وہ کسی وجہ سے بھوکا مر بھی گیا تو میں اس کو شہادت کا درجہ دوں گا، اول نمبر۔ جو مسلم اور غیر مسلم کے درمیان انگریز ہندو انگریز یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی، یہ اول درجہ شہادت یہ ہے جس اسلام کو کے خاطر ہے، اس کے بعد نمبر کس کا ہے؟ جب بھوکا مر گیا، کھانے کو ملا نہیں، حرام کھایا نہیں، مر گیا، اول درجے کا شہید کہلاتا ہے۔ تو اسی لیے بھائی اس مہینے کی قدر کرو، اس میں صدقہ خیرات اپنی جان کا جب صدقہ دیا کرو، یاد رکھو بات کو، یہ کہا کرو اے اللہ کہ میں صدقہ دے رہا ہوں اپنے بال بچوں کا، اپنی صحت کا، اپنے ایمان کا،
اپنے دین کا، اپنے اسلام کا، اپنے ایمان پر خاتمے کا یہ میں صدقہ پیش کرتا ہوں، صدقہ جو غریب کو دو، اتنی نیت کر کے دیا کرو۔ خدا وہ خدا ہے خزانوں کا مالک کہ اگر تم سچے دل سے ایک ذرہ اس کی راہ میں دو تو تمہیں پہاڑ دے گا وہ، لیکن ہماری نیتیں سڑی ہوئی ہیں، سب کی سرحد ہے نیت کے اندر۔ کیا سرحد ہے؟ خدا سے کس کو پیار ہے؟ سب کو مال سے پیار ہے، عورت سے پیار ہے، بچوں سے پیار ہے، مال جائیداد سے پیار ہے۔ جس نے پیدا کیا، جس نے سب کچھ دیا، جو سب کچھ دیتا ہے سب کو لے لیتا بھی، اس کی دعا بھی مانگی ہے، اے اللہ جو دولت نے مال ہم کو کسی کو چیزیے اسے ہم سے چھین نہ لینا۔ اگر آج بیمار ہو گیا، ساری نعمتیں ٹوٹ گئی، کھانا بھی پینا بھی پہننا بھی سب بات۔ جب آدمی بیمار پڑتا ہے اسے کوئی چیز اچھی لگے، نہ کھانا اچھا لگے، نہ پینا، نہ بات کرنا، انسر پٹی لیے پڑا رہے گا۔ بیماری ایک ایسی چیز ہے، صحت ایک ایسی نعمت ہے خدا کی کہ جسے صحت ہوگی وہ سوکھے پتے بھی کھائے گا تو مزہ دیں گے، اور اگر بیمار ہوگا اسے کیسی درد پلاؤ کوئی چیز کھلا دو کھایا ہی نہیں جانے کا۔ تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں صحت دی ہے، اس کا شکر ادا کرو کہ اس نے تم پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بہت سی بلائیں ٹالی ہیں۔ اگر کوئی آدمی 1,00,000 بھی نہ کرے، 1,00,000 قتل کر دے، 1,00,000 چوری ڈکیتی ہماری، ہر گناہ کو 1,00,000 بار کرے، جہاں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، گناہ تو گیا ختم۔ اور جو کرتا ہے اللہ میں توبہ کرتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی، اب وہ ایسا ہو گیا جیسا گار پانی سے نہ آ لیا ہو۔ کہ رحمان کتنا ہے، اس بات کو سوچو ذرا، ہم کس خدا کے بندے ہیں، ارحم الراحمین، ہم کس کی امتی ہیں، رحمت للعالمین کی۔ دائیں طرف ارحم الراحمین، بائیں طرف رحمت للعالمین۔ ہمارا ٹھکانہ کیا ہے؟ ہمیں اپنے ٹھکانے کو پہچاننا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ خود کیا فرماتا ہے، جو اپنے کو نہیں پہچانتا وہ مجھے کیا پہچانے گا۔ جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا۔ کیوں؟ اپنے کو پہچاننے کا کیا مقصد ہے؟ سر سے پیر تک 70,000 عالم آباد ہے اس کے اندر۔ کیا چیز نہیں انسان کے اندر؟ سب کچھ ہے، سونا ہے، چاندی ہے، ہیرے ہیں، جواہرات ہیں، فرشتہ پن ہے، کتا پن، سور پن، بلی پن، بچھو پن، سانپ پن، سب کا مجموعہ انسان ہے۔ خدا کی کل کائنات نباتات جمادات حیوانات کا سب کا مجموعہ انسان ہے۔ اسی کے اندر عرش بھی ہے، اسی کے اندر جنت بھی ہے، اسی کے اندر دوزخ بھی ہے، کہ انسان۔ یہ چیزیں سمجھانے کی ہیں، کافی سمجھ میں تو میری بات سن رہا ہے، کسی کی سمجھ میں آئے کسی کی نہیں آئے۔ خدا نے ایک موٹی سی بات کہہ کے ختم کروں گا اسے میں۔ خدا نے ستارے بنائے الگ چمک رہے، چاند الگ چمک رہا،
سورج الگ چمک رہا، سونا الگ ہے، چاندی الگ ہے، پیتل دھات الگ ہے، ہر چیز جدا جدا ہے۔ اس انسان کے اندر خدا نے سب کچھ کو بھر دیا۔ عرش بھی اسی میں ہے، کرسی بھی اسی میں ہے، سمندر دریا بھی اسی میں ہے، آدمی۔ یہ سمندر جو تمہارا اتنا بڑا ہے، تم اس کے مالک ہو، تمہارے اندر سمندر ہے، مگر اس کے لیے شعور چاہیے، دماغ کا، سوچنے کے لیے، تفکر۔ اسی لیے قرآن پاک میں فرماتا ہے قرآن کو پڑھو ایک بار، سمجھو 1000 بار، تب تفکر کرو 1,00,000 بار، اور فنا ہو جاؤ۔ مجھ پر، اللہ پر فنا۔ جتنے تمہارے ہاتھ ہیں، یہ پھول ہے، اس کے اندر 1 2 3 4، یہ 3 دفعہ بسم اللہ، 3 دفعہ درود شریف، اور 3 دفعہ قل اللہ پڑھ کے ثواب پہنچانا ہے، ہدیہ نذرانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ، سب نے جو کچھ پڑھا ہے، پڑھنے کا ثواب ہدیہ نذرانہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روح مبارک کو پہنچ جائے۔ ان کے صدقے سے فضل سے ہمارے صغیرہ کبیرہ جان بوجھ بھول چوک گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دین میں، ایمان میں، اسلام میں، صحت میں، زندگی میں، رزق میں برکت عظیم عطا فرما۔ اے اللہ، اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت دنیا میں جو ہے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے پاکستان کو دشمنوں کی نظروں سے محفوظ فرما دے۔ اے اللہ، ہمارا تیرے سوا کوئی وارث ہے نہ والی ہے، تیرے یار ہے، تو ہی مددگار ہے۔ تو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں ہم سب مسلمانوں کو لے جہاں سے جہاں تک بھی ہیں۔ اے اللہ، پر اپنا کرم اور فضل فرما دے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔